الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول حبيبنا ونبينا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاری. حضرات محترم سامعین مکرم بھائی اور دوستو، اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہاں پر رب کا قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج کے اس درس میں بہت اہم اور بہت مفید معلوماتی چیزیں آپ سماعت کریں گے، جس کا تعلق رمضان اور روزے سے ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ خوشخبری بھی دیتا ہوں کہ پیارے بھائیوں، آپ لوگ اپنے کام کو چھوڑ کر، اپنے آرام کو چھوڑ کر یہاں تشریف لائے ہیں اللہ کے اس گھر میں رب کا قرآن سننے اور محمد مصطفیٰ کا فرمان سننے کے لیے، تو اس کا اللہ کے یہاں بہت اونچا مقام ہے۔ مجلس جب ختم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: قوموا مغفور لکم، تم کھڑے ہو جاؤ، تم سب کو معاف کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، بہت بڑی شان ہے۔ ایسی محفلیں جو ہوتی ہیں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ اس کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر آسمان میں کرتا ہے۔ اللہ آپ کا ذکر اپنے فرشتوں کے سامنے کرتا ہے: یہ میرے بندے میرا کلام اور میرے نبی کا فرمان سننے کے لیے جمع۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اخلاص دے، اور اخلاص کے ساتھ ہمیں یہ کام کرنے، اور آپ سے ایک اور درخواست ہے پیارے بھائیوں کہ ان باتوں کو سن کر آگے پہنچائیں۔ اگر اس کو آپ، جیسے آپ کے پاس یہ کلپ پہنچتی ہے تو اس کو آگے فارورڈ کیجیے۔ آج دیکھیے قادیانی کس طرح کام کر رہے ہیں، اور جو باطل والے ہیں، باطل مذہب پر ہیں، بہت جد و جہد کر رہے ہیں، اور آپ کے پاس حق ہے، آپ کے پاس قال اللہ قال الرسول ہے، آپ کیوں نہیں اس طرح کوشش کرتے؟ عیسائیوں کو دیکھیے، یہودیوں کو دیکھیے، وہ اپنے دین کو پھیلانے کے لیے کس قدر جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ ہم کیوں غفلت میں؟ کب ہم خواب غفلت سے جاگیں گے؟ دنیا تو کما رہے ہیں، کماتے رہیں گے، اور یہ دنیا کے کام کبھی ختم نہیں۔ آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ کر جائیے، کوشش کیجیے۔ یہ باتیں آپ اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، اپنے دوست احباب کو بھی بتائیے، ان کو بھی دعوت دیجیے، خود بھی سنیے، ان کو بھی سنوائیے۔ انشاءاللہ ایک آدمی بھی اگر آپ کی وجہ سے، آپ کے تبلیغ سے، آپ کے کہنے کی وجہ سے دین اسلام کی طرف آ گیا، قرآن و سنت کی طرف آ گیا اور عمل شروع کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی سے فرماتے ہیں کہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ اگر ایک آدمی آپ کی وجہ سے دین کی طرف آ گیا تو یہ سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر۔ دنیا کی دولت اس زمانے کے لیے، اس زمانے میں یہ سرخ اونٹ مرسڈیز کار تھی ایک قسم کی، اس سے زیادہ بہتر یہ تھی۔ ہم نیت سے شروع کرتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات
وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ کی نیت اچھی ہوگی، آپ کا عمل قبول ہوگا۔ اور یہ ایک شرط ہے کہ وہ نیت اخلاص، اللہ کے لیے اخلاص ہو۔ اور دوسری شرط کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، اتباع النبی ہو، علی وفق تعلیمات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دو چیزیں جب ہوں گی، کوئی بھی کام، نماز پڑھتے ہیں اخلاص کے ساتھ پڑھیں، اللہ کے لیے خالص، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ کرتے ہیں، تو آپ کا عمل ضرور قبول ہوگا۔ تو روزے کے لیے، روزہ دیکھیے ہر چیز کے ارکان ہوتے ہیں۔ یہ رکن ہے، یہ اگر ہٹا دیں، گرا دیں، اللہ نہ کرے تو مسجد گر جائے، رکن ہے نا۔ نماز کے ارکان ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، معلوم ہے نا۔ اگر رکن ختم ہو گیا تو وہ عمل باطل ہے۔ تو روزے کے بھی علماء نے دو ارکان ذکر کی، ایک النیہ، نیت ہے، روزے کی نیت۔ طلوع فجر سے پہلے پہلے روزہ رکھنے والا نیت کرے گا کہ میں نے روزہ رکھنا ہے۔ اور دوسرا رکن ہے اس روزے کا الامساک من طلوع الفجر الى غروب الشمس، سورج کے طلوع فجر سے، یعنی جب فجر کا ٹائم ہو جائے اور اذان ہونے لگی فجر کی، تو اس سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ کھانا پینا اور ایسے کاموں سے رکا رہنا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دو اہم چیزیں ہیں، رکن۔ اگر صحیح نیت نہیں ہے، اگر نیت نہیں ہے اس کی روزہ رکھنے کی، اس کی مثال دیکھیے، سمجھاتا ہوں، سمجھ لیجئے گا کہ ایک شخص، اس نے کوئی سفر کرنا ہے، مثلا اس کا آپریشن ہونے والا ہے، مثلا میڈیکل آپریشن ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں تو روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، نیت نہیں کرتا۔ صبح ہو جاتی ہے، نیت یہی ہے کہ ہاسپٹل جاؤں گا، آپریشن ہوگا۔ ہاسپٹل میں جب پہنچتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آج تمہارا آپریشن کینسل ہے، تمہارا آپریشن نہیں ہوگا، کوئی مجبوری ہے، مشین خراب ہے، ڈاکٹر صاحب نہیں آئے ہیں بڑے والے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ کھایا تو نہیں ہے، کچھ پیا بھی نہیں ہے، روزہ رکھ لیتا ہوں۔ اس کا روزہ ہو جائے گا؟ نہیں ہو، کیونکہ فجر سے پہلے نیت کرنی چاہیے۔ نفل میں فجر کے بعد جائز ہے، لیکن فرض میں سورج طلوع فجر سے پہلے پہلے نیت کرنی ہے۔ یہ اہم، بہت اہم رکن ہے رمضان کے روزے کے لیے۔ فجر سے پہلے، طلوع فجر سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ اگر نیت نہیں کی تو روزہ نہیں۔ اور اگر کوئی بیچ میں کھا پی لے آدمی، تب بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر جان بوجھ کے کھاتا ہے۔ بھول چوک اللہ معاف کرتا ہے، بھول کے کھا لیا، اس کو کیا حرج ہے، اس کا روزہ مکمل ہوگا۔ اور ایک شرط ہے خاص، روزے کی ایک شرط ہے، روزے کی شرط یہ ہے کہ وہ شخص بالغ ہو، اس سے پہلے مسلم ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مقیم ہو۔ اگر ایک شخص ہے، چھوٹا بچہ، اس کو روزہ فرض ہے؟ ایک مسلمان نہیں ہے، اس کا بھی روزہ نہیں۔ اور مسافر ہے، اس کی مرضی ہے رکھے نہ رکھے۔ یہ شروط ہیں روزے کے لیے۔ پیارے بھائیو، یہ روزہ جو ہے انسان کی شہوت کو کم کرتا ہے۔ روزہ کی وجہ سے انسان کی جو شہوانی خواہشات ہوتی ہیں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم يستطع فعلیہ بالصوم
فإنه له وجاء. فتح الباری و مسلم، یہ اس کا حوالہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہے، الباء طاقت رکھتا ہے، فلیتزوج، اس کے اندر قوت ہے، طاقت ہے، شادی کرے، گناہ سے بچے. ومن لم يستطع ومن لم يستطع، اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا، ایسے اسباب نہیں ہے، مال نہیں ہے، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، نہیں کر سکتا ہے، فعلیہ بالصوم، تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے، گناہوں سے بچے. فإنه له وجاء، وجاء کہتے ہیں خصی کرنا، خصی بکرا معلوم ہے نا، خصی. تو اسی طرح وہ اس کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں روزہ رکھنے کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان، کہ بدن کی پاکی ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے شیطان کی جو گزر گاہیں ہیں، الشیطان یجری فی جسم بنی آدم کمجرى الدم، ایسے ہمارے اندر گھومتا پھرتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، اس طرح یہ شیطان دوڑتا ہے. لیکن روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ اس جو راہیں ہیں یہاں کی، یہ شیطان کے لیے تنگ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تنگ ہو جاتی ہے. بہت سارے فائدے ہیں اس کے. نیت سے متعلق ایک بات اور بھی کرنی ہے، یہاں آگے ہے اس طرف دیکھیے. ہم جب نیت کرتے ہیں، ہماری نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، محلها القلب، دل میں نیت ہوتی ہے، نیت ارادہ کسی چیز کے کرنے کا. یہ جو آج ہم کرتے ہیں، آتے ہیں جب ہم نے نماز پڑھنی ہے، 4 رکعت نماز امام کے پیچھے عشاء پڑھ رہا ہوں، پیارے بھائی اور رسول اللہ سے ثابت نہیں، آپ اور آپ کے صحابہ کرام نہیں کرتے تھے، آپ کی تعلیم نہیں، منہ سے الفاظ کہنا بدعت، تلفظ یہ کہنا بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. آپ ظہر کی اذان سنی، عشاء کی اذان سنی، آپ نے وضو کیا، کیا دل میں ہے؟ عشاء کا ٹائم ہے نا، تو کیا نماز پڑھنے کا سوچ رہے ہیں شعیب بھائی؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ عشاء کے ٹائم کیا سوچ رہے ہیں؟ فجر پڑھیں گے، عشاء پڑھیں گے؟ عشاء ہی پڑھیں گے نا، تو منہ سے بولنے کی ضرورت ہے؟ اللہ کی وہ کام مت کیجیے، رسول اللہ نے نہیں کہ کتنے لوگ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، امام اللہ اکبر کہہ کے شروع ہو گیا، اب یہ اور 12 رکعات خلف هذا الامام، اس طرح کی باتیں یہ کیا بدعت ہے. کوئی مائی کا لال یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں، انگلش میں، اردو میں، بنگلہ میں، کسی زبان میں یہ الفاظ کہا کرتے تھے، کہیں نہیں. کیوں دین میں نئے کام کرتے ہیں؟ اسی طرح ہمارے بھائیوں نے روزے کو بھی نہیں چھوڑا. کون سنائے گا روزے کی نیت؟ نویتو اصوم غدا وبالصوم غدا نویتو. ہاں دیکھ لیجئے پیارے بھائیوں، بسم اللہ بھائیوں اور سارے بھائیوں، کسی حدیث میں اس کا ذکر نہیں. ما ورد عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم فی ذخیرۃ الاحادیث، کہیں بھی ذکر نہیں کہ آپ نے یہ الفاظ کہے ہوں، یہ سکھائے ہوں، یا فلان قل هكذا اذا نویت. لم يقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ الفاظ بھی غلط ہیں، یہ گرامر کے لحاظ سے غلط ہے، نحو کے لحاظ سے غلط ہے. ٹی وی پہ دکھاتے ہیں
پاکستان میں، انڈیا میں، سب جگہ. وہ بھی صوم غدن نویت. اچھا، یہ جو ابھی رات ہے یہ کون سی رات ہے؟ کون بتائے گا صحیح بات؟ آج کون سی رات ہے؟ سنیچر کی رات. یہ لیلۃ السبت ہے. لیلۃ السبت ہے. صبح پھر سبت ہے، ٹھیک ہے نا، سنیچر ہے، ہفتہ ہے. اور آج رات ہم جب منہ سے کہتے ہیں کہ میں غدن کل کی نیت کر رہا ہوں، تو غدن کس کو کہتے ہیں؟ اتوار. وہ اتوار کی نیت کر رہا ہے. وہ بیچارہ تو ہفتے روزہ رکھ رہا ہے لیکن وہ نیت ہی غلط ہو گئی. سمجھ رہے بھائی؟ اگر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ چیز ہوتی تو کبھی اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں بھائیو کہ یہ جو قرآن اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں، ہمارے پاس چھوڑ کے گئے ہیں، یہ اتنی زبردست اس کی لغت ہے. پوری دنیا کے عرب، چاہے مسلمان ہوں، کافر ہوں، عیسائی ہوں، وہ اس کو کسوٹی بناتے ہیں، اپنی لغت کو، اپنے شعر کو اس پر پیش کرتے ہیں. اس کے مطابق ہے تو صحیح ہے، اگر اس کے مطابق نہیں تو سمجھتے ہیں غلط ہے. اگر اس سے ٹکرا رہی ہے، اس کی لغت سے، اس کے صرف سے، اس کے نحو سے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرماتے تھے وہ لغت کے لحاظ سے بالکل پرفیکٹ ہوتی تھی، کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی. تو یہ نبی کی طرف سے نہیں ہے اتنی بڑی غلطی. وہ بھی صوم غدن نویت شہر رمضان بھی. اللہ اکبر پیارے بھائی، تو یہ الفاظ رسول اللہ سے ثابت نہیں، اس سے بچیے. آپ دل میں نیت کر رہے ہو، کافی دل میں سوچ رہے ہیں، آپ ٹائم پیس لگا رہے ہیں، آپ کھجلا پھینی لا رہے ہیں، روٹی لا رہے ہیں، سالن پکا رہے ہیں، سحری کی تیاری کر رہے ہیں، یہی تو نیت ہے نا، یہی نیت ہے. اور اگر آپ کی روزہ رکھنے کی نیت نہیں ہوگی تو وہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ بھئی آپریشن ہے، میں سفر کر رہا ہوں، یا میرا کوئی مسئلہ ہے، میری ڈیوٹی بہت سخت ہے. مثلا میں اسٹیل مل میں کام کرتا ہوں تو علماء نے اجازت دی، اسٹیل مل جو ہوتی ہے نا جگہ، وہ ہوتا آگ ہوتی ہے، اور وہاں ہر گھنٹے کے بعد جو لوگ اسٹیل مل میں کام کرتے ہیں جہاں لوہے کو پگھلایا جاتا ہے، تو وہاں ان کو ہر 1-2 گھنٹے کے بعد جوس اور دودھ دیا جاتا ہے. خون جلتا ہے نا، بہت تیز آگ ہوتی ہے، لوہا پگھل جائے تو ایک آدمی وہ ایسی ڈیوٹی پہ جا رہا ہے تو اس کے دل میں کیا ہوگا کہ میں نے روزہ نہیں رکھا. جب وہ روزہ نہیں رکھتا تو منہ سے کہتا ہے نہیں کہتا. اسی طرح جب رکھ رہا ہے تو بھی کہنے کی ضرورت نہیں، اللہ کو سب کچھ معلوم. پیارے بھائیو، یہ روزہ فرض ہونے سے پہلے هل نقوله كل يوم؟ يعني كل يوم خلال شهر رمضان؟ لا، أنا الحين قلت لهم لا تقولوا هذه الكلمات، ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يقل، لم يعلم الناس، لم يعلم الناس الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه بدعة كامل، يعني رمضان كامل. أنت إذا نويت أن أنذي شهر كامل لك، وإلا كل ليلة أنت إذا تجدد فبها ونعمة. أفضل شيء أن داخل تجدد النية، داخل النية فقط، أي بس بدون لفظ، بدون لفظ. النية في القلب. نعم، جزاك الله خير. واضح؟ الله يبارك فيك. یہ روزے 2 ہجری کو فرض ہوئے، شعبان میں 2 ہجری، ٹھیک ہے. اس سے پہلے کیا تھا؟ اما عائشہ فرماتی ہیں قالت كان عاشوراء يصام، لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے قبل رمضان، قبل فرض رمضان. كان الناس يصومون يوم عاشوراء، فلما نزل فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء افطر. پھر جب یہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر اب عاشورہ کا روزہ جس کی مرضی رکھے، جس کی مرضی نہیں رکھے. لیکن اس کی بھی فضیلت آئی ہے کہ احتسب علی اللہ تعالی ان یکفر السنہ الماضیہ، کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو پہلے وہ فرض تھا، اب یہ فرض ہو گیا پورے رمضان کے روزے. اور عاشورہ کا مرضی یہ رکھیں نہیں رکھیں آپ کی مرضی. تو یہ فتح الباری کے اندر روایت ہے
اور روى البخاری عن ابن عمر وابن مسعود مثلہ، امام بخاری نے سیدنا عبداللہ بن عمر سے اور ابن مسعود سے اسی طرح کی بات کی، اسی طرح کی روایت کی. پیارے بھائیو، جو لوگ عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں، پچھلی مرتبہ تھوڑا ذکر ہوا تھا، کچھ اس پہ روشنی ڈالتا ہوں تھوڑی سی. بیمار ہے، شیخ الفانی ہے، الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاء عليه. ایسا آدمی جو ہمیشہ کا بیمار ہے یا بہت بوڑھا ہو چکا ہے، تو اس کے اوپر اس کو چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور وہ فدیہ دے دے، اس کے اوپر کوئی قضا نہیں. علیہ فدیہ عن کل یوم، ہر دن کے بدلے ایک فدیہ. ایک آدمی کو کھانا کھلا دے، 2 کو کھلا دے تو وہ بھی اچھا ہے. فمن تطوع خیرا فهو خیر له. اچھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ جب وہ کافی عمر کے ہو گئے، سیدنا انس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درازی عمر کی دعا کی تھی، بچوں کے کثرت کے لیے دعا کی تھی، بہت بچے تھے، ہاں ماشاء اللہ سے، اور عمر بھی بہت زیادہ تھی. فقد اطعم انس بعدما كبر عاما او عامين، 1 سال یا 2 سال تک آپ نے لوگوں کو کھانا کھلایا. عن کل یوم مسکینا، ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو. خبزا ولحما وافطر، روٹی اور گوشت کھلایا لوگوں کو. سیدنا انس نے، بوڑھے ہو گئے تھے نا، صرف 2 سال، یعنی ان کی عمر بہت غالباً 100 سال یا اس سے کچھ زیادہ تھی، لیکن صرف 2 سال چھوڑے، 2 سال نہیں کر سکے، باقی کرتے رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 96 97 8 تک ماشاءاللہ روزہ رکھتے رہے. صرف 2 سال ان کا ایسا گزرا جس میں نہیں رکھ سکتے تھے، تو انہوں نے مسکینوں کو کھانا کھلایا. اور وہ ایک بڑا سا برتن لاتے تھے اور اس میں روٹی اور یہ گوشت وغیرہ رکھ دیتے تھے اور لوگ اس میں سے کھاتے تھے. یہ ایک مسئلہ ہوا. یعنی مختصر میں مختلف مسائل بیان کرتا ہوں. اسی طرح سفر کے دوران کیا کرنا ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر کے لیے نکلے رمضان کے مہینے میں. انه خرج فی شہر رمضان لغزوة الفتح، فتح مکہ کے لیے نکلے. رمضان کا مہینہ تھا. آج ہم سمجھتے ہیں رمضان کا مہینہ سستی کا مہینہ ہے، لیزی ہو جاتے ہیں اور کھا پی کے سو جاتے ہیں. بعض لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے، اللہ ان کو ہدایت دی. ظہر اور عصر پھر جا کے اٹھتے ہیں مغرب سے تھوڑا پہلے، تاکہ انہیں بھوک نہ لگے، پیاس نہ لگے. یہ کون سا روزہ ہے بھائی؟ تو اسی طرح اس کے آپ جو تکلیف ہے وہ برداشت کرو نا. روزے کی صبر، اسی کے نام صبر ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکل رہے ہیں، سخت گرمی ہے. فسار حتى بلغ الكديد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے یہاں تک کہ کدید مقام ہے مکے کے پاس ہی ہے، وہاں تک پہنچ گئے. ثم افطر، آپ نے روزہ توڑ لیا. وَأَمَرَ النَّاسَ بِالْفِطْرِ، اور لوگوں کو بھی کہا کہ تم لوگ سب روزہ توڑ لو. لوگوں سے کہا روزہ توڑ لو. لوگوں نے روزہ توڑ لیا. اور اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ایسے بھی احکام ملتے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی چاہے تو رکھے اپنی آسانی دیکھ کر، اور کوئی دیکھتا ہے کہ نہیں
میرے لیے بہت مشقت ہے، نہیں رکھ سکتا ہوں، تو نہ رکھیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کانوا یخرجون مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر رمضان، قال فمنا الصائم ومنا المفطر، ہم میں سے کچھ روزوں سے ہوتے تھے اور کچھ روزے سے نہیں ہوتے تھے۔ فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، روزہ دار بے روزے دار کو عیب نہیں لگاتا تھا، اس کا مذاق نہیں اڑاتا تھا، اور بے روزے دار روزے داروں کا مذاق نہیں کرتا تھا۔ اور ایک روایت میں اس طرح ہے، سیدنا ابو الدرداء کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے مہینے میں تھے، سفر تھا اور شدید گرمی تھی، فی حر شدید حتی ان کان احدنا لا یضع یده علی رأسه من شدت الحر، کہ یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی آدمی اپنے ہاتھ کو، ہاتھ کا حصہ تو ٹھنڈا رہتا ہے، اتنی شدید گرمی تھی کہ وہ تھوڑا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اپنے ماتھے پہ اس کو ہاتھ کو رکھتا تھا، اسے کچھ ٹھنڈک مل جائے، اپنے سر پر رکھتا تھا، علی رأسہ من شدت الحر، اوپر سے شدید سورج کی تپش اوپر رہی تھی ان کے اوپر، سر ان کے سروں پر۔ وما فينا صائم الا رسول اللہ وعبد اللہ بن رواحہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم میں اگر اتنے لوگ تھے کوئی روزے سے نہیں تھا، اتنی شدید گرمی تھی، دو آدمی روزے سے تھے، دو شخصیت، ایک تو کائنات کا امام فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے، اور ایک عبداللہ بن رواحہ یہ روزے سے تھے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس میں تین طرح کی آپ مذاہب کر لیں کہ طریقے کہہ لیں۔ نمبر ایک، اس میں ایک تو یہ ہے کہ الافطار فی سفر افضل، سفر میں روزہ نہ رکھنا یعنی افطاری کرنا یہ افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اس کو لینا اللہ کو پسند ہے۔ آخذاً بالرخصت لما ثبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه سئل عن الصوم في السفر فقال من افطر فحسن ومن صام فلا جناح علیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب روزے کے بارے میں پوچھا گیا کہ سفر میں روزہ رکھیں کہ نہ رکھیں، آپ نے فرمایا من افطر، جو افطاری کرتا ہے یعنی روزہ نہیں رکھتا ہے یہ اچھی بات ہے، ومن صام فلا جناح علیہ، اور جو روزہ رکھ لیتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ روزہ رکھ رہا ہے لیکن اس کو کہا جا رہا ہے کہ گناہ نہیں، اس سے کیا پتہ چلا کہ جو نہیں رکھتا وہ اچھا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ روزہ نہیں رکھتا ہے لیکن عام دنوں میں نہیں، سفر میں، ایسا نہ ہو آپ کہیں یار شیخ نے کہا کہ روزہ نہیں رکھتا ہے وہ اچھا ہے، سفر میں نہیں رکھتا ہے تو ٹھیک ہے۔ دوسرا اس میں اس میں اسی میں اور یہ بھی روایت بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم برخصت اللہ التی رخص لکم، مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ تم کو رخصت دیتا ہے کسی چیز میں، تم کو آسانی عطا کرتا ہے تو اس کو لے لیا۔ اور ایک جماعت یہ کہتی ہے، دیکھیے ایک جماعت کہی کہ روزہ نہ رکھنا بہتر ہے، اس کے دلائل آپ کو سنا دیے۔ دوسری جماعت علماء کی یہ کہتی ہیں کہ دونوں برابر، رکھے نہ رکھے دونوں ایک جیسے ہیں، جیسا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتی ہیں ان حمزہ بن عمرو الاسلمی، حمزہ بن عمرو الاسلمی وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی کثیر الصیام، میں بہت روزہ رکھتا ہوں، عادت تھی ان کی روزہ رکھنے کی بہت زیادہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہاں عرب لوگ بھی رکھتے ہیں، بس ہم ڈھیلے ہیں تھوڑے، ہم لوگ نہیں رکھتے، یہاں پیر جمعرات کا رکھتے ہیں ماشاءاللہ سے، 13 14 15 کا رکھتے ہیں، اور بعض ہمارے ساتھیوں میں نیک لوگ ہیں ماشاءاللہ وہ بھی رکھتے ہیں،
رکھنے کی عادت ڈالیں. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توفیق دے. کھاتے تو پوری زندگی رہیں گے ہے نا, تو روزہ بھی رکھ لیں. روزے کی انشاءاللہ کچھ باتیں آپ سنیں گے, کتنا اجر ثواب ہے اس میں. آج نہیں تو پھر آئندہ کبھی سنیں گے, آئندہ بھی ایک درس اسی سے متعلق ہوگا. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں بہت روزے رکھتا ہوں. افا اصوم, یعنی یہاں روزے سے مطلب ہے کہ رمضان کے علاوہ میں بہت روزے رکھتا ہوں, شاید ایک دن چھوڑ کے ایک دن رکھتا. تو انہوں نے کہا افا اصوم فی السفر, اللہ کے رسول سفر حالت سفر میں روزہ رکھ لیا کروں. فقال ان شئت فصم, تمہاری مرضی ہے, اگر تم چاہو تو روزہ رکھو, وان شئت فافطر, تم چاہو تو نہ رکھو. آپ نے ایک قسم کی اجازت دے دی, مرضی ہے تمہاری. تو یہ صحیحین میں ہے, بخاری مسلم کی روایت ہے. اسی لیے وہ کچھ جماعت علماء کی کہتی ہے کہ یہ دونوں برابر ہیں. تیسری چیز ان شق الصیام فالافطار افضل. تیسری بات جو علماء نے کہی ہے وہ بھی بہت اہم ہے. اگر آدمی یہ دیکھتا ہے کہ میرا روزہ رکھنا مشقت میں ڈال دے گا, پریشانی میں ڈال دے گا, بیماری میں ڈال دے گا, بہت مشکل سفر ہے, گرمی زیادہ ہے, تو اور پھر آگے کام بھی کرنا ہوتا ہے, پھر ایسی حالت میں گلے میں یعنی کانٹے چبھنے شروع ہو جاتے ہیں, بھوک اور پیاس شدت کی لگتی, آدمی بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے. اللہ نہ کرے اسی بے ہوشی میں پھر وہ کہیں اور پہنچ جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر اپنی حفاظت کیجیے نا, جان بچانا بھی تو فرض ہے نا. تو اگر روزہ اس پر مشکل ہے تو اس کے لیے پھر افطاری کرنا یعنی روزہ نہ رکھنا بہتر ہے. جیسا کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, جابر بن عبداللہ, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا قد ظلل علیہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی کے اوپر لوگوں نے سایہ کیا ہوا ہے, وہ نیچے بیٹھا ہے, اس کو سایہ کیا ہوا ہے. آپ نے فرمایا فقال ما هذا, یہ کیا ہے, کیوں اس کو سایہ کر رہے ہیں, یہ کیا, کون آدمی نیچے بیٹھا ہے؟ قالوا صائم, لوگوں نے کہا یہ روزے دار ہیں, روزے سے ہیں. فقال, کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور رہتی دنیا تک کے لیے لوگوں کی رہنمائی کر دی کہ لیس من البر الصیام فی السفر. بخاری مسلم کی روایت ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی. تو اس میں درمیانہ راستہ صحیح ہے بھائیو, کہ اگر مشقت ہے تو پھر نہ رکھیں. اور اب دیکھتے ہیں کہ یار کچھ تھوڑا سا سفر ہے, ابھی جہاز میں بیٹھ کے میں جاؤں گا, بعد میں رکھنا مشکل ہو جاتا ہے, اور وہاں جا کے پھر گاڑیاں ہیں اور میں گھر جاؤں گا, آرام کر لوں گا. مثلا جیسے یہاں سے کراچی جانے والے 2 گھنٹے کا سفر بہت چھوٹا ہے, ٹھیک ہے, وہ روزہ رکھ لے. اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں یار چیکنگ ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, یہاں سامان پیک کرو, وہاں جا کے یہ کر, پھر آگے پھر اس کی مرضی نہ رکھے. دعا سے متعلق پچھلی مرتبہ کچھ گفتگو ہوئی تھی, آپ نے سنی بھی تھی, آج اس میں کچھ اور اضافہ کر دیتے ہیں. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے, کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ, انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا دعانی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مسلم احمد کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. آپ دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے میرا کام یہ, ایسے ہی آپ دل سے دعا کر رہے ہیں یقین کے ساتھ کہ اللہ میرا یہ کام کر دے, اور یقین ہے کہ وہ کر دے تو کام بھی ہو جائے. اللہ بندے کے گمان کے مطابق ہے, لیکن ہم دعا کرتے ہیں یار پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا, تو پھر نہیں ہوتا, کہ پورا آپ کا یقین نہیں. اللہ سے مانگے وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ, اس طرح مانگو کہ یہ تمہیں یقین ہو کہ میری دعا قبول ہوگی, پھر قبول بھی ہوتی. آپ اس کو قادر سمجھو, وہ قادر ہے, وہ غالب ہے, اس کے پاس دنیا اور آخرت کے سارے خزانے ہیں, اس کے پاس کچھ کمی نہیں ہے.
تو میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. اچھا گمان کریں گے اچھا, برا گمان کریں گے اللہ کے بارے میں اسی طرح ہوگا اللہ تعالیٰ. اس لیے آپ اللہ سے اس کے ساتھ اچھا گمان رکھیے. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي, یہ بہت بڑی بات ہے. میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب مجھے دعا کرتا ہے, مجھ سے مجھے پکارتا ہے, میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اللہ اکبر, اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے. مامون الرشید سنا ہوگا, ہارون رشید کا بیٹا, بہت ذہین فتیم انسان تھا. امین تو شروع میں ہی قتل کر دیا گیا تھا, دونوں میں جو اختلاف ہو گیا تھا. یہ بڑا ذہین فتیم تھا. سیدنا امام احمد بن حنبل جو فتنے میں مبتلا ہوئے نا, خلق قرآن اسی کی زبان سے شروع, پھر اس کے بعد بہت تکلیفیں دی. پھر غالب المعتصم آیا اور وہ ہاتھ میں اس نے تلوار لیا ہوا تھا, اور آ کے لوگوں نے بتایا کہ وہ بہت غصے میں ہے اور وہ بس آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے. اسی رات آپ نے دعا کی اور صبح اس کی موت ہو گئی. خلیفہ کی موت ہو گئی. یہ ایسے دعا کرتے تھے کہ وہ دعا قبول ہوتی تھی. اور اللہ کے ولیوں سے, اللہ کے نیک لوگوں سے, صالح سے, نمازوں کا جو پابند ہے, حرام سے بچتا ہے, ان سے دشمنی مت. من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب, جو میرے کسی ولی سے, ولی کس کو کہتے ہیں کہ جو جبہ پہن لے اور مالائیں لٹکا لے اور ننگا ہو جائے اور ہو ہا کرے, وہ ولی ہے؟ ارے ولی وہ ہے جو متقی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا, جو ایمان لاتے ہیں, قرآن و سنت پر ایمان لاتے ہیں, وکانوا یتقون, اور تقوی اختیار کرتے ہیں. ممکن یہ جو بازار میں سبزی بیچ رہا ہے, کپڑا بیچ رہا ہے, مارکیٹ میں یا کسی آفس میں کام کر رہا ہے, لیکن وہ متقی ہے, نمازوں کی اور دین کی پابندی کر رہا ہے, یہ اللہ کا ولی. اس کے کوئی سین نہیں لگے ہوں گے جیسے ہم سمجھتے ہیں آج. تقوی ہے جس کے اندر, یہ اللہ کا ولی ہے. تو اس سے دشمنی لینے کی ضرورت نہیں. اگر اس سے دشمنی کوئی لیتا ہے تو یاد رکھے اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے. تو میرے بندے سے دشمنی کرتا ہے, میرے ولی سے, اس کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ میرا دوست ہے, یہ میرا ولی ہے. ولی کے معنی دوست. میرے ولی کس دشمنی کرتے ہو, اس کے خلاف سازشیں کرتے ہو, ایک رات میں اس کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا دنیا سے. سبحان اللہ. اور ابھی جو روایت آ رہی ہے اس کے بعد, امام احمد بن حنبل کی روایت ہے, بہت تکلیف ہوئی. اتنا مارا گیا تھا ایک مرتبہ ان کو کہ اللہ مجھے موقع دے تو انشاءاللہ سیرت النبی پھر مکمل ہو جائے نا. ہم یہاں سیرت النبی چلا رہے ہیں ماشاءاللہ, تقریباً کافی آگے تک پہنچ گئے. جنگ احد بھی ہے نا, وہ بھی ہو چکی ہے, تھوڑا سا رہ گیا ہے. اس کے بعد ہم صحابہ کرام کے قصے انشاءاللہ سیرت, اور اس کے بعد اللہ نے چاہا تو ان ائمہ اربعہ کے قصص, ان کی سیرت بیان کریں گے, جس سے ہمارا ایمان تازہ ہو. سنیں گے انشاءاللہ. آپ لوگ بھی آئیے, اپنے بچوں کو بھی سنوائیں, اس سے ایمان زیادہ ہوتا ہے. تو امام احمد بن حنبل, ان کو جب اٹھا کے ایک مرتبہ بہت مارا گیا, بہت درے مارے. جلاد کہتے ہیں اتنا ہم مارتے, اگر کسی ہاتھی کو مارتے مر جاتے, لیکن آپ برداشت کرتے تھے. بے ہوش ہو جاتے تھے, پھر ہوش آتا تھا, پھر وہ مارتے تھے. ان کو ایک مرتبہ مارا اتنا کہ بے ہوش ہو گئے. بے ہوشی کی حالت میں گھر بھیجا گیا. جو اس ٹائم کے طبیب ہوتے تھے آئے اور ان کا علاج کرنے لگے. ان کے جو گوشت کے ٹکڑے لٹک گئے تھے نا, اس قدر مارا تھا, اس کو کینچی سے کاٹ. اور وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے, زور زور سے پھر ذکر کرتے, برداشت نہیں ہوتا تو کیا کرتے. اس ٹائم یہ نہیں ہوتی تھی کہ تخدیر کہتے ہیں عربی میں, یعنی بے ہوشی کی دوا, وہ تو نہیں تھی. یہ برداشت کرتے. کتنی تکلیف اٹھائی ان لوگوں نے دین کے لیے. ایک مسئلہ سر, کہہ دو کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے. کیسے کہہ دوں؟ لاؤ قرآن سے, حدیث سے لاؤ تو میں کہہ دوں گا. نہیں تو میں نہیں کہہ سکتا, جو مرضی ہے تم کر لو.
3 بادشاہوں نے اتنا ظلم کیا، 3 خلیفوں نے، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کی. یہ آزمائش بھی تھی، کتنی بڑی آزمائش تھی. دیکھ رہا تھا کہ میرا یہ بندہ دین پر ثابت رہتا ہے کہ نہیں رہتا. علماء نے سب نے سائن کر دیے. یہ ایک تھے، اور ایک ان کے ساتھ ان کے نوح کے نام کے ایک اور عالم تھے. پھر ان کو جب جہاز میں بھیجا جا رہا تھا دوسری جگہ تو وہ بیچارے وہیں فوت ہو گئے. تو ایک رہ گئے، صرف ایک رہ گئے، کوئی نہیں تھا. ہم کو معلوم تھا علماء بھی اللہ تعالیٰ کی ہی رخصت ہے کہ اگر کوئی اس طرح ظلم کرے تو وہ اگر الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر کسی پر تشدد کیا جائے، اس کو مجبور کیا جائے اور وہ اس طرح کی کوئی باتیں کہہ دیتا ہے تو وہ گالی دے دیتا ہے یا منہ سے کہہ دیتا ہے میں نہیں مانتا ہوں، تو وہ کافر نہیں ہوگا. غلط بات کا اگر اقرار کر، جیسے سیدنا عمار صحابی ہے نا، بن یاسر، سیدنا یاسر کے بیٹے ہیں. کافر ان کو پکڑ لیتے تھے اور ان کو بہت مارتے اور کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ، ایسا کہہ. ایک دن روتے ہوئے آیا کہ اللہ کے رسول میں تو تباہ کیا، میں تو آج آپ کو گالیاں دے دیا، آپ کو برا بھلا کہہ دیا. کافر کہہ رہے تھے، مار رہے تھے، میں مجبور تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے دل کی کیا کیفیت محسوس کرتے، تمہارے دل میں کیا ہے؟ کہا میرے دل میں تو اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، یہ تو میں نے جان بچانے کے لیے. تو آپ نے فرمایا ان عادوا فعد، اگر وہ تم کو پھر یہ تشدد کا نشانہ بنائے اور تم سے کہیں کہ یہ بات کہو، کفریہ بات کہو، کوئی گالی دو، کوئی بھی، تم کہہ دو. سمجھ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. احمد بن حنبل بھی ایسا کر سکتے تھے، لیکن اگر میں یہ کہہ دیا تو یہ جو ہزاروں طلباء ہیں دین کو لکھنے والے ہیں، وہ پھر تو وہ لکھ دیں گے اور یہ چیز میں نہیں کہوں، جو مرضی ہے. تو یہ احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. اس حدیث کے راوی سیدنا ابو سعید خدری ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان جب دعا کرتا ہے اللہ عز و جل سے ایسی دعا کہ جس کے اندر کوئی گناہ نہیں اور قطع رحمی نہیں ہے، اللہ میرا فلاں بھائی اس کو ایسا ہو جائے، بہن کو یہ ہو جائے، باپ کو یہ ہو جائے، یہ تمہارے قرابت دار ہیں، رحم ہیں، جن سے صلہ رحمی کرنی چاہیے، قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے خلاف اگر وہ بد دعا کرتا ہے وہ نہ تو گناہ کا دعا کہ مجھے اللہ اتنا پیسہ دے دے میں وہاں جاؤں، اس ملک میں جا کے یہ غلط کام کروں، ایسے نا ڈرنک کروں، یہ کروں. گناہ والی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتا اور قطع رحمی والی بد دعا وہ بھی قبول نہیں کرتا. وہ جب دعا نہ ہو اور بندہ دعا کرتا ہے الا اعطاه الله بها احدى ثلاث خصال، 3 چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ اس کو ایک چیز دے دیتا ہے. آپ جو دعا کرتے ہیں نا بھائیوں، اس کو معمولی نہ سمجھیں، دعا آپ کی ضرور قبول ہوتی ہے. دعا تو اللہ تعالیٰ شیطان کی بھی سنی تھی کہ نہیں سنی؟ مجھے مہلت دے دے، اللہ نے دے دی. دعا اللہ تعالیٰ کافر کی بھی سنتا ہے، مسلمان کی بھی سنتا ہے. تو دعا کرنے میں سستی نہ کریں، اللہ کو پکاریں، اچھی طرح پکاریں. سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے نا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. تو مجھے دعا مانگنے کی فکر ہے، دعا کی قبولیت کی کوئی فکر ہے، کوئی فکر نہیں ہے. کیوں ہے ہی نہیں؟ کیوں نہیں ہے عمر؟ دعا قبول ہونے کی فکر کیوں نہیں ہے؟ کہا اس کا تو اللہ نے خود وعدہ کیا. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے کہا ادعونی استجب لکم، تم پکارو میں قبول کروں گا. تو عمر کہتے ہیں مجھے تو فکر یہ ہے کہ میں دعا مانگوں، قبولیت کا تو وعدہ کیا ہے، وہ قبول ہوگا. ٹھیک ہے. اب 3 چیزیں ہیں، تینوں میں سے کوئی ایک چیز اللہ دے گا. وہ کون سی ہے سنی؟ اما ان يعجل له دعوت، کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً سن لے، قبول ہو جائے، دے دے اس کو. وَإِمَّا أَن يُدَخِّرَهَا لَهُ فِي
اخرى کہ اللہ تعالیٰ اس کو ذخیرہ کر لے آخرت کے لیے. اخرى مراد آخرت کی زندگی کے لیے. وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، یا پھر اللہ تعالیٰ اس سے اسی جتنی دعا مانگی تھی نا، جتنی وزنی جتنی اچھی والی، اسی طرح اسی کی مثل کوئی برائی اس سے دور کر سے، کوئی حادثہ ہونے والا تھا، کوئی بہت بڑی پریشانی آنے والی تھی، ارے بھائی وہ تو بس بال بچ گیا، وہ تم کو نہیں معلوم، تم نے کوئی دعا کی تھی، اللہ نے اس کی وجہ سے یہ تمہاری یہ پریشانی دور کر دی، مصیبت سے بچا دی. بھائی وہ بالکل گاڑی آ کے یہ بالکل یہاں رک گئی، وہ تو اللہ نے بچا دی، سب اللہ نے بچایا، اور تمہاری نیکیاں کام آ گئی، تمہاری دعائیں کام آ گئی. کثرت سے دعا مانگی. تو صحابی نے جب یہ سنا کہنے لگے اذن نکثر، اللہ کے رسول پھر ہم تو خوب دعائیں مانگا کریں گے. تینوں میں سے کوئی ایک چیز تو مل جائے گی نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اکثر، اللہ کے پاس تو بہت ہے، اس کے خزانے بڑے ہوئے ہیں، بہت کچھ ہے اس کے پاس، تم مانگو سب مانگو، اس کی اب کوئی کمی نہیں ہوگی. وہ حدیث ہے نا کہ اے آدم کی اولاد، یا ابن آدم، اگر تم سب اولکم و آخرکم، تمہارے اگلے پچھلے سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور ہر آدمی اپنی خواہش کے مطابق دعا مانگے کہ اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، مجھے وہ دے دے، زمین بھر کے سونا دے دے، یہ دے دے، سب اللہ تعالیٰ سب کو عطا کر دیں. حدیث میں سب کو جو مانگ رہا ہے، کتنے آدم کی اولاد کتنے ہیں، بابا آدم سے لے کے قیامت تک، ہم ابھی کو دیکھیں تو کتنے لوگ ہیں پوری دنیا میں، بابا آدم سے لے کے قیامت تک جتنے لوگ اس ٹائم سے چلے اور جو آئیں گے، یہ سب ایک میدان میں ہوں اور سب آدمی اپنی خواہش کے مطابق مانگے اور اللہ ان کو دے دے. حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کے اولاد، آدم کے بچوں، میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوگی جتنا کہ ایک آدمی سمندر میں کوئی سوئی ڈباتا ہے پھر اس کو نکالتا ہے، کیا اس سے کوئی کمی ہو گئی سمندر میں؟ سوئی کیا لے لے گی؟ قطرے. اللہ کے خزانے بہت ہیں. اللہ رغبت کے ساتھ آپ مانگیے. اور سیدنا احمد بن حنبل کے بیٹے ہیں عبداللہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ امام احمد نے سیدنا جبیر بن نفیر سے روایت کی ہے کہ عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بیان کیا، حدثہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو بیان کیا ان عبادہ بن صامت نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما على ظهر الارض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة الا آتاه الله اياه، کہ جب بھی کوئی مسلمان آدمی اللہ عز و جل سے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ دعا جو مانگا وہ دے دیتا ہے. او کف عنہ من سوء مثلها، یا ایک برائی کو اس سے دور کر دیتا ہے اسی مثل. ما لم یدع باثم او قطیعۃ رحم، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جب تک وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی بد دعا نہ کرے. اور سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، تمہاری دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں. یستجاب لأحدکم، تم میں سے کسی ایک کی دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں، ما لم یعجل، جب وہ جلدی نہ کرے، جب تک وہ جلدی نہیں کرتا. یقول، کہتا ہے کیا کہتا ہے، دعوت فلم ارى یستجب لی، میں نے تو بڑی دعائیں کی ہیں، میں نے تو اتنے عرصے سے دعا کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوگی. تو یہ اس طرح کہنا اللہ کو پسند ہے. آپ دعائیں کرتے رہیں، اللہ سے اچھی امید رکھیں. ابراہیم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا کی کہ نہیں کی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، کتنے ہزار سال پہلے کی تھی، کب جا کے قبول ہو؟ آپ کو کیا ہے، دعا کر دیجئے، آپ کے نسلیں فائدہ اٹھائیں گے.
اور ایک روایت میں اس طرح ہے، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ جلد بازی کیسی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے یا رسول اللہ وما الاستعجال؟ آپ نے فرمایا یقول قد دعوت وقد دعوت فلم ارى يستجاب لي، میں نے دعا کی اور میں نے دعائیں کی لیکن مجھے لگتا ہے میری دعا قبول نہیں کی جائے گی. فیستحسر، ادھر پھر وہ تھک جاتا ہے اور پھر دعا کو چھوڑ دیتا ہے. وَيَدَعُ الدُّعَاء، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اچھا یہ تھوڑی سی دعاؤں سے متعلق گفتگو کی، کیونکہ ایک آیت ہے نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، رمضان کے بیان میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ذکر کیا ہے. رمضان کے ذکر، احکام کا ذکر ہے، بیچ میں یہ آیت ہے کہ مجھے بندے جب آپ سے پوچھے میرے بارے میں تو کہہ دیں میں قریب ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے. تو اب آ جائیے رمضان سے متعلق میں کچھ بات کرتا ہوں. رمضان اور دعا، روزہ اور دعا سے متعلق مسند احمد میں روایت ہے اور سنن ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے. سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، تین لوگ ایسے ہیں، تین آدمی ایسے ہیں جن کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں. الامام العادل، حاکم ہے لیکن عدل و انصاف کرتا ہے، اس کی دعا اللہ قبول کرتا ہے جو عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے. والصائم حين يفطر، اور روزے دار جب روزہ کھول رہا ہوتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ روزہ سے پہلے پکوڑے اور سموسے کے چکر میں نہ رہے، دعائیں کریں، شربت بنا لو، یہ کر لو، ٹھیک ہے، سب پہلے سیٹنگ کر دے اور بیٹھ کے دعائیں مانگیں. یہ کیا کہا؟ والصائم حين يفطر ودعوة المظلوم، اور مظلوم کی بددعا. تین آدمی، امام عادل اور روزے دار اور مظلوم کی بددعا. يرفعها الله دون الغمام یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کو بادلوں سے اوپر لے جاتا ہے، مظلوم کی بددعا. وتفتح لها ابواب السماء، اس بددعا کے لیے دعائیں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے یقول بعزتی لانصرنکی ولو بعد حین، اے بددعا میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر بعد. تو یاد رکھیے مظلوم، اس کی بددعا، اور رات کے چھوڑے ہوئے تیروں میں سے رات کو اٹھ کر وہ اپنے ظالم کے لیے جس نے ظلم کیا بددعائیں کرتا ہے، وہ ایسا تیر ہے جو اپنی جگہ پہ جا کے لگتا ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں سہام اللیل، رات کے تیر، یعنی رات کی جو بددعائیں آسمان تک پہنچ گئی. کسی کا دل دکھانا، کسی کو تکلیف دینا، ناجائز کرنا، اس کا حق مانگ لینا، جھوٹ بول کے اور جھوٹی قسمیں اور جھوٹے کاغذات داخل کر کے. لیکن اللہ کے یہ چیزیں نہیں چلتی. پانی کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے اور پھر ان کو عبرت کا سامان بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. باتوں میں کافی ٹائم لگ گیا، تقریباً ہم نے 50 پہ شروع کیا تھا تقریباً. چلیے تھوڑا سا بھائیو سحری سے متعلق تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں، اور بھی جو کوئی بات ہو مختصر. کہ بخاری مسلم میں روایت ہے، سیدنا انس کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، اس میں برکت ہے، سحری میں برکت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر. مسلم شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب عیسائی اور یہودیوں کے روزے کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے وہ کیا ہے؟ سحری کا کھانا. وہ سحری نہیں کھاتے، وہ رات کو ہی کوئی سونے سے پہلے کھا لیتے ہوں گے، 10-11 بجے سو گئے. ہم سحری کے ٹائم اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں. یہ بابرکت ٹائم ہے اور اللہ اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر درود بھیجتے ہیں. درود اگر ہونا اللہ کی طرف نسبت تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رحمت نازل کرتا ہے.
اگر فرشتوں کی طرف ہے جیسے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، اور فرشتوں کی اگر طرف ہے تو وہ دعا مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور انسانوں کی طرف ہے تو اس کا مطلب یہ کہ نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ السحور اکلہ برکہ، اس کا کھانا برکت ہے۔ کیا کیا برکتیں آپ کو ملیں گی آپ کو نہیں معلوم۔ فلا تدعوا، آپ فرماتے ہیں اس کو مت چھوڑو، ولو ان احدکم تجرع جرعۃ ماء، اگر ایک گھونٹ پانی ہی وہ پی لے لیکن کچھ نہ کچھ کھائے پیے، دودھ پی لیتا ہے، کھجور کھا لیتا ہے، کچھ نہ کچھ کھائے، اٹھیں اس ٹائم۔ کیوں؟ فإن اللہ ملائکتہ یصلون علی المتصحرین، مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ درود سے معنی میں نے بتا دیا کیا مراد ہے۔ اللہ ان پر رحمتیں نازل کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں، جو سحری کرتے ہیں اللہ ان کو معاف کرتا ہے۔ اللہ اکبر، فرشتے کہتے ہیں۔ اور اسی لیے بھائیو سحری کھانے میں تاخیر کرنی چاہیے، دیر میں سحری شروع کریں اور دیر تک کھاتے رہیں، جیسا کہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ زید بن ثابت بہت ہی زبردست صحابی تھے، بہت عالم تھے، جنہوں نے قرآن جمع کیا، یہ وہ صحابی۔ ایک ہے زید بن حارثہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی زمانے منہ بولے بیٹے تھے، جن کا نام قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے سورہ احزاب میں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ زید بن ثابت ہیں، عالم صحابی ہیں، فقیہ صحابی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں۔ انس کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا، انس بن مالک عن زید بن ثابت، ہاں سیدنا انس کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں زید بن ثابت سے، وہ کیا کہتے ہیں؟ قال تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی۔ اب دیکھیں کتنا کم ٹائم، کب تک کرتے رہے؟ ثم قمنا الى الصلاة، پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے، یعنی ادھر سحری ختم کی، ادھر سے اذان ہو گئی، یہ مطلب بالکل آخری ٹائم تک سحری کرتے رہے۔ اب تو ہمارا کچھ احتیاط 10-15 منٹ پہلے ہی احتیاط شروع کر دیتے، روزہ بند، یہ سب غلط چیز ہے۔ اور کھلنے میں بھی احتیاط کرتے ہیں، یار ابھی تھوڑا صبر کرو 5 منٹ، جہاں ہم نے 12-13 گھنٹے رکھے تو 5 منٹ نہیں کھائیں گے تو کیا ہو جائے گا، یہ بول کر پھر روکتے ہیں لوگوں کو۔ کچھ قومیں ایسی کرتی ہیں، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ جلدی کرو۔ تو سنیں کہا کتنی دیر؟ قال انس قلت لزید کم کان بین الاذان والسحور، اذان اور سحری کے درمیان کتنا فرق ہوتا تھا؟ سحری کھانے اور اذان، فجر کی اذان میں؟ اللہ اکبر، فرماتے ہیں قال قدر 50 آیہ، جیسے ایک آدمی 50 آیتیں پڑھ لیں۔ سورۃ ملک کی کتنی آیتیں تو مشہور ہیں نا، 30 آیتیں ہیں، تو اس کے ساتھ آپ سورۃ قلم کی آپ لگا لیجئے، چلو پورا لگا لیجئے، کتنا ٹائم لگے گا؟ 2 منٹ اس میں لگیں گے، 2 منٹ اس میں، 4 منٹ 5 منٹ میں ہے، یا اس سے بھی کم میں آدمی 50 آیتیں پڑھ لیتا ہے، تو اتنا بس فرق ہوتا تھا، آخری ٹائم تک کھاتے تھے۔ تو یہ احتیاط اپنے گھر میں رکھیں، ان سے کہ اپنے پاس اپنے تاقچے میں سجا کے رکھو، ادھر دین اسلام میں اپنی یہ چیزیں مت لے کر آؤ۔ وہ دیکھیں نا اس قوم نے کیا کیا، کتنے بھٹک گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو فرمایا نا کہ تم خیر پہ رہو گے جب تک افطاری کرنے میں جلدی کرو گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں اور آج بھی قرآن حدیث کے ماننے والے اس پر عمل کرتے ہیں۔ 2 اذانیں دلاتے تھے، ایک سحری کی اذان اور ایک فجر کی اذان، آج بھی مکہ مدینے میں ہوتی ہے،
رمضان کے علاوہ بھی ہوتی ہے نا، تہجد کے ٹائم اذان ہوتی ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، آج سنتے ہیں. بخاری مسلم کی روایت ہے سیدنا القاسم من حدیث القاسم، یہ قاسم وہ روایت کرتے ہیں اما عائشہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمنعکم اذان بلال عن سحورکم، دیکھو بلال کی اذان تمہیں سحری کھانے سے نہ روک دے، کھاتے رہو. وہ اذان دیتے ہیں سحری کے ٹائم، وہ سحری بتلانے کے لیے کہ سحری کا ٹائم ہو گیا ہے، یا جگانے کے لیے اٹھو اٹھو اٹھ جاؤ. یہ جو ڈھول بجاتے ہیں اور کیا پتہ نہیں، یہ سب یہ اس سے بہتر نبی کا طریقہ کہ اذان دے دیں. ہم جہاں ہمارے کراچی میں بعض مسجدوں میں یہ اذان ہوتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. جب یہ اذان دی گئی تو شروع میں جب ہمارے وہاں جماعت والوں نے سب شروع کیا، قرآن حدیث کے ماننے والوں نے، لوگوں نے کیس کر دیا. تو انہوں نے پھر جا کے دلیل دکھائی، حدیث دکھائی، عدالت نے الحمدللہ ہمارے حق میں فیصلہ دیا اللہ کے فضل و کرم سے. تو جتنے بھی ہماری مساجد ہیں اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر اس طرح کی ایک اذان ہوتی ہے سحری کے ٹائم. مثلا 4 بجے اگر وہ ہونے والی ہے اذان فجر، تو مثلا 2:45 بجے 3 بجے اذان دے دیتے ہیں، اور وہ پھر کہہ دیتے ہیں لوگوں سے کہ یہ سحری کی اذان ہے، کہ دوسرے بھائیوں کو جن کو نہیں معلوم ان کو پتہ چل جائے. ایسا نہ ہو سمجھے فجر کا ٹائم ہو گیا کھانا پینا چھوڑ دیں، تو کہتے ہیں یہ سحری کی اذان ہے، اب آپ اٹھ جائیے اور اپنی تیاری کیجیے. فَإِنَّهُ يُنَادِي بِاللَّيْلِ، وہ رات کے ٹائم اذان دیتے ہیں. فَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو، حَتَّى تَسْمَعُوا اذان ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی تھے یہ، تو ان کی اذان سن لو. فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلَعَ الْفَجْرِ، یہ جب فجر طلوع ہو جاتا تب اذان دیتے ہیں. اور یہ انتظار کرتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ بھائی ہو گئی صبح چلو اذان دو، تو پھر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اذان دیتے تھے صحابی، کیونکہ یہ نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے. تو ان کو لوگ کہتے تھے کہ ٹائم ہو گیا ہے، یعنی دیکھو وہ سورج آسمان میں دیکھتے تھے نا، صبح صادق اور صبح کاذب، تو اس سے پتہ چل جاتا تھا، تو اب اذان دیتے تھے. بعض اوقات سیری چھوٹ جاتی ہے، نام دیر سے اٹھتے ہیں، بالکل اینڈ وقت اٹھتے ہیں نماز، اس میں اتنا کھانا ٹائم کا پانی پی لیا آپ نے، آپ سب لوگ نہیں کھاتے اس میں. چلیے پیارے بھائیوں، میں آج کا بھی کچھ باتیں رہتی ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعے کو بھی اسی طرح کی، اس میں سے مثلا ابھی یہ کہ اگر کوئی حالت جنابت میں ہے تو کیا روزہ رکھے گا کہ نہیں رکھے گا، تھوڑا سا بیان کیا تھا پچھلی مرتبہ. آج انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ، آج نہیں آئندہ ہے نا بیان کریں گے. اور اعتکاف کے بارے میں تھوڑی سی اور باتیں کریں گے. اور میں اور بھی کچھ ایسی چیزیں لایا تھا سبحان اللہ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن ٹائم کی وجہ سے نہیں بیان کر سکا. اس میں مثلا یہ بیان کرنا ہے، ابھی نہیں کروں گا، کہ اللہ تعالیٰ کیوں ہمارے اعمال، سارے اعمال کے کسی کے 110 بڑھاتا ہے، کسی کو 700 بڑھاتا ہے، لیکن روزے کے بارے میں کیوں ایسا ہے کہ وہ بس فرشتے سے کیا لکھ دیا جائے وہ کچھ. تو اس کے بارے میں اور بھی بہت پیاری باتیں ہیں جو اس سے متعلق ہیں، امام رجب نے جو بیان کی ہیں، انشاءاللہ اس کو آئندہ جو میں بیان کریں گے. اور کچھ سوالات ہوں گے جو کچھ روزے سے متعلق بھی ہوں گے، کچھ روزے سے ہٹ کر بھی ہوں گے، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. ابھی ہمارے بھائی بسم اللہ ذائقہ خیر دے ماشاءاللہ، یہ آپ کے سامنے جو سیٹنگ، یہ سارا یہ سب لائٹنگ اور یہ سب ماشاءاللہ اتنی دور سے آ کے انہوں نے کی. شعیب بھائی کے ساتھ ہوتے ہیں یہ، اللہ آپ کو ان کو سب کو برکت عطا فرمائے اور سب کی نیک تمنائیں خواہشیں پوری فرمائے، دین دنیا کی بھلائی دے، ہر شر سے بچا کرے. تو یہ سوال کر رہے ہیں کہ جیسے اگر ہم سوتے رہے، نیت تھی نا روزہ رکھوں گا، لیکن اب وہ کیا ہوا کہ اذان ہو گئی، اب اذان کے ساتھ آنکھ کھلی، اب کیا کریں گے؟ کھائیں گے؟
اب کیونکہ دیکھیے یہ ریڈ لائن ہے، اذان مثلا 5 بجے اذان ہونی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 بجے فجر طلوع ہو چکا ہے، طلوع فجر ہو چکا ہے، فجر کا ٹائم شروع ہو گیا ہے۔ 5 سے پہلے آپ کھا پی سکتے تھے، اب 5 کے بعد آپ کھائیں گے پئیں گے نہیں۔ نیت ہے اور آپ کے اسٹمنا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو پانی بھی اچھی طرح پی لیا تھا، بہت ضروری ہے بھائیو۔ سب ڈاکٹر وغیرہ یہی کہتے ہیں کہ پانی رمضان میں زیادہ یوز کریں، افطاری کے ٹائم، پھر افطاری کے بعد، خاص طور پہ کب؟ تراویح کے بعد پئیں، کیونکہ یہ گردہ پانی سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ کئی لوگوں کا ایسا ہوا رمضان میں پانی نہ پینے کی وجہ سے گردہ خشک ہو گیا، پھر بہت مشکل سے اس کو پھر دوبارہ اس کو ایکٹیو کرتے ہیں پانی پلا کر اور یہ کر کے، اور کبھی وہ پھر ڈیمیج ہی ہو جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پانی کا خیال رکھیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نہیں، رات کو بھی نہیں اتنا پیا تھا، میں بہت جلدی سو گیا تھا، پانی بھی نہیں ہے، میں گردے کا مریض بھی ہوں یا پتھری کا میں بیمار ہوں، ٹھیک ہے، پھر وہ نہ رکھیں۔ اگر اس کو خطرہ ہے کہ میرے گردے پہ افیکٹ ہوگا اور نقصان دے گا، اور پھر نہ رکھیں، یا کوئی اور بیماری کا خطرہ ہو تو نہ رکھیں۔ لیکن یہ دیکھتا ہے کہ ماشاءاللہ ابھی تو سوئے تھے 12 بجے، 1 بجے کھا پی کے سوئے تھے، خوب ڈٹ کے کھایا تھا، ہے نا، افطاری کا جو بچا وہ بکورا وکورا وہ بھی کھایا، پانی بھی پیا، دودھ بھی پیا، سب کچھ، تو میں رکھ سکتا ہوں۔ شیخ، روزے دار کی دعا کرنا صرف افطار کے وقت ہے یا پورے دن میں؟ پورے دن میں، پورے دن میں اس کی، میں اس حدیث کا مطلب صرف افطار، یعنی یہ اس کے علاوہ اور بھی حدیث ہیں۔ آج جمعے میں بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں دن اور رات میں دعا قبول فرماتا ہے، دن میں بھی اور رات میں بھی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کا ساتھ ہونا علم کے ساتھ ہے۔ اللہ کا ساتھ ہونا سے کیا مطلب ہے؟ اللہ کا قریب ہونا، ساتھ ہونا اس کی معیت، اس کی معیت، اس کی حمایت کے ساتھ، اس کے مدد کے ساتھ، یہ مطلب ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے اور وجود کے لحاظ سے، تو یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوى۔ ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہو گیا۔ اور اس میں لیکن اگر 2-3 منٹ پہلے اٹھ گیا ہے تو جتنا پانی پی سکتا ہے، جتنا کھا سکتا ہے، اور بعض روایتوں میں اگرچہ اس میں کچھ ذوق بھی ہے، بعض علماء اس میں کہیں جلدی کر لے کہ ٹائم ہونے کے بعد نہ کھائے، لیکن اگر وہ پلیٹ میں ہے اور منہ میں ہے تو اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کھا لے نکل۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر پلیٹ میں ہے اور وہ کھا رہا ہے اور ادھر سے اذان ہو گئی ہے تو اپنے پلیٹ میں جو کچھ ہے اس کو پورا کر لے، لیکن اس میں جلدی کرے، اس میں بچے، کیونکہ اب یہ ٹائم دوسرا ٹائم شروع ہو گیا، دن کا ٹائم شروع ہو گیا۔ اور کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آئندہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا آنا بیٹھنا سب قبول فرمائے، بارک اللہ فیک۔ دیکھیے بھائیو، اگر کسی کے پاس ہمارے میسیج نہیں پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ اس کو میسیج پہنچے، یہ جو چھوٹے چھوٹے کلپ ہیں، اعلانات ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ، میں ان کو ایک وہ دیتا ہوں بار کوڈ، ٹھیک ہے، اس میں وہ جوائن ہو جائے گا، یا اپنا نمبر لکھوا دیں ہم اس کو